ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کی جائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ اس کی بیوی نے بھی حامی بھر لی۔ ابھی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز تک ایک شہر میں چلا گیا۔ وہاں اسے رئیس کی خدمت کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے۔ آخر اسے خیال آیا مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس بہت سخی تھا۔ اس نے اسے بہت بکریاں، بھینس اور اونٹ دیے اور کچھ مال دے کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ جب اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں ایک درویش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے کہا کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو درویش نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ اس نے کہا کہ اب میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کرے۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، قیمت ادا کر دو۔ اس نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا نہیں، قیمت ادا کرو۔ چنانچہ اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں، اب چپ کر کے سو جاتا ہوں، اسی میں بہتری ہے، اور وہ سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے سفر پر چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے 3 نصیحتیں بھی بھول گیا۔ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور گاؤں والوں کو کہا کہ پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ اپنا مال لے کر پہاڑ پر چلا گیا اور وہیں پر سو گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ نیچے سیلاب آ گیا تھا اور گاؤں والے غرق ہو گئے۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر ہی رہا۔ جب سیلاب کا پانی سوکھ گیا تو وہ اپنی منزل پر چل پڑا اور ایک دوسرے گاؤں میں قیام کیا۔ جس آدمی کے ہاں قیام کیا وہ آدمی باتوں سے اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی۔ وہ شخص اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر چونک گیا اور اسے بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ وہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ غریب آدمی پریشان ہوا۔ اس آدمی نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر اسے باندھ دیا اور وہاں سے بھی چلا گیا۔ آخرکار وہ اپنے گاؤں میں جا پہنچا اور وہ اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اسے قتل کرے تو اسے درویش کی بات یاد آ گئی کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا۔ اس نے سوچا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی۔ درویش نے سیلاب کا کہا اور سیلاب بھی آ گیا تھا۔ دوسری نصیحت نے بھی کام کیا۔ جس کے پاس میں ٹھہرا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے پوچھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ وہ گاؤں میں گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ اس گھر میں ایک غریب شخص رہا کرتا تھا۔ وہ کمانے کی گھر سے باہر گیا۔ اس نے مزید پوچھا کہ جب وہ جانے لگا تو کیا اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا؟ گاؤں والوں نے اسے بتایا ہاں، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جو اب بالکل جوان ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو رات کو اس نے نوجوان کو سوتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا اور بہت خوش ہوا، اور اسے درویش کی نصیحت پر بھی یقین آ گیا۔ سچ ہی کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کریں تو اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل کے بزرگ جب نصیحت کرنے لگتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور آپ پرانی سوچ سوچتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو غور نہیں کرتے تو وہ پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔
اس لیے بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سن لینے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔